ذرا ایک چیک کرائے بیٹا میں نو کمی کر رہی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ کل کے رکوع سے سلسلہ چلا تھا منافقین کی کچھ رویوں کا اللہ تعالیٰ نے ذات فرمایا، واضح کیا گویا کہ ان کا پردہ چاک کیا، اور آج 3 مزید رویے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ان 3 میں سے ایک کا اعادہ کیا ہے. کل جو 3 ان کے رویے اور جو ان کی خصلتیں بتائی تھیں ان میں سے ایک کا اعادہ کیا ہے، 2 نئے رویے بتائے ہیں. ارشاد ہوتا ہے ان المنافقین، یہ جو منافق ہیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں. وہو خادعہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اب یہ کیا کرتے کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے؟ سب سے اہم ترین فریضہ اسلام کا وہ نماز ہے. تو جب یہ قاموا الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، قاموا کسالا، کسمساتے ہوئے اٹھیں گے. اور کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایک تو اپنے آپ کو وہ زبردستی کھینچ کر کے مجبوراً بہت تنگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ اپنے آپ کو دھکیلتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف نماز پڑھنے کے لیے. ساتھ ہی
ذہن کے اندر پھر بھی اللہ نہیں ہے، ذہن میں پھر بھی لوگ ہیں کہ لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں، اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، اس کے اندر منافقین کے لیے اپنے نفاق کو چھپانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ دن کے اندر 5 مرتبہ باجماعت نماز پڑھ کے یہ ثابت کریں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی صرف یہ واحد ثبوت تھا جس کے ذریعے کہ وہ لوگوں کو مطلب یہ گویا کہ وہ لوگوں کو یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اصل میں تو وہ منافق تھے، لیکن اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آتے تو ان کا منافق ہونا ثابت ہو جاتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نماز باجماعت یعنی بغیر جماعت پڑھنے کا تصور نہیں تھا۔ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے مسجد میں باجماعت، یہاں تک کہ مریض بسا اوقات 1 یا 2 بندوں کو سہارا لے کر کے آتے تھے۔ تو یہ جو روش ہے نماز کو چھوڑنے والی، یہ منافقین کی روش تھی، بالکل بالاتفاق یہ رویہ تھا اس دور میں کہ یہ سب سے پکی نشانی تھی کہ یہ بندہ گویا کہ کنفرم ہو گیا کہ یہ منافق ہے جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو 99% مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس کے اندر صرف 5 سے 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے اندر وہ بھی شامل ہیں کہ جو انفرادی پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ پھر کس زمرے میں ہیں؟ انہیں احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ اس لیے اس نماز کی اس قدر تاکید ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے خود احادیث مبارکہ کے اندر، یعنی یہ سب سے بڑا گویا کہ چیپٹر ہے نماز کا جس کے اوپر کہ تاکید آئی ہے، ترغیبات آئی ہیں، وعیدیں آئی ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کو چھوڑنا، اس سے تساہل برتنا، سستی کرنا، کاہلی کرنا، یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایک اور انداز یہ ہے کہ یہ کنفیوز ہے، مذبذبین بین ذالک، اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے یہ لٹکے ہوئے ہیں، اور لا الہ ہؤلاء نہ یہ پورے اس طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء نہ یہ پورے اس طرف ہے، کفر کی طرف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا کہ دیکھو یہ جو رویہ ہے، اس رویے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹیٹس قائم کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے، ہدایت کا راستہ تم اس کو نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ جب اللہ کی اس کلام عظیم کو پڑھنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کو دیکھنے کے بعد، یہ جو بندہ اسلام کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، سچائی کی بجائے جھوٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نولیہ ما تولی، یہ ہم نے چند دن پہلے ادھر سورہ نساء کے اندر یہ آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نولیہ، ہم اس کو اسی طرح پھیرتے ہیں، ما تولی، جس طرح وہ خود پھر گیا ہے۔ یہ اگر کسی بندے نے خود سوچ سمجھ کے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا، برائی کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے کی توفیق دیتے ہیں۔ فکر و عمل کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نیکی کی توفیق اذن بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برائی کی توفیق اور اذن بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق اور اذن جڑا ہوا ہے سراسر بندے کی اپنی طلب اور صحیح کے اوپر۔ اگر ایک بندہ سچے دل کے ساتھ سچائی کے لیے طلب کرتا ہے اور اس کے لیے صحیح و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لازم اس راستے پہ چلاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جس نے خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ منتخب کیا ہے اس کو ہدایت دینا تمہارے بس میں بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری جو ان کی خصلت ہے یا جو رویہ ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا سب سے پہلے، کہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ آج اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی یعنی صراحت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ہاں
ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ اور ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، یعنی کہ بات چل رہی تھی منافقین کی، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو یہ رویہ کبھی اختیار نہ کرنا، اگر تم نے یہ رویہ اختیار کیا تو اس کے دو نتیجے برآمد ہوں گے۔ پہلا نتیجہ تو یہ برآمد ہوگا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ ایک رویہ تو یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو گویا تمہارے خلاف یعنی وہ فرد قرارداد جرم قائم کرنے میں بالکل جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا معاملہ۔ اور دوسرا آگے اللہ نے فرمایا ان المنافقین، یعنی جو یہ رویہ اختیار کرے گا وہ کیا ہے؟ پھر وہ منافق ہے۔ اور پھر پچھلے رکوع کو بھی آپ ساتھ دیکھیں گے، پچھلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا تھا کہ یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اگر تم نے یہ حرکت کی ہوئی ہے نا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب عظیم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم جو ہے منافقوں کی صف میں چلے گئے ہو، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکے جائیں گے۔ ہاں، منافقوں کو جو سزا دی جائے گی وہ کافروں سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ منافقوں کو جو درجہ ہے جہنم کے اندر سب سے سخت ترین درجہ ہوگا، سب سے نچلا ترین، جو سب سے تکلیف دہ ترین جو درجہ ہے وہ ہوگا۔ اور ولن تجد لہم نصیرا، اور تم ان کے لیے وہاں پر کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اب یہ ایمان والوں کو کہہ کے پھر اس کو ڈائریکٹ لنک کیا ہے منافقین کے ساتھ، اور ساتھ ہی منافقین کا جو انجام ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ یعنی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے انجام کو اتنی شدت کے ساتھ بیان نہیں کیا جتنی شدت کے ساتھ منافقین کو بیان کیا ہے۔ اور یہی معاملہ اہل کتاب کا بھی ہے، خاص طور پر یہودیوں کا بھی۔ وہ یہودیوں اور جو منافقین ہیں ان کے درمیان وہ 19-20 کا فرق ہے، کیونکہ وہ حق کو پہچان کے حق سے انحراف کر گئے تھے، اور یہ گویا اہل ایمان کو دھوکہ بازی کر کے ان کے ساتھ جو ہے فراڈ کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی نعوذ باللہ دھوکہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہاں البتہ چونکہ مخاطب کیا تھا اللہ نے اہل ایمان کو، اہل ایمان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، خود ہم سے ہوئی ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، ہم سے یہ غلطی ہوتی رہی ہے، اور آج ہم سارے کے سارے لوگ اس بات کو مان رہے ہیں، ہر فورم پہ ماننے کے اندر غلط کیا تھا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں واقعی اندازہ ہوا ہے کہ یہ غلطی ہے تو پھر سنو، تمہارے لیے راستہ ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیں، واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یعنی اپنی زندگی کے تمام محبت کے پیمانے، پسند اور ناپسند کے معیارات وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فاولئک مع المؤمنین، پھر یہ جو ہیں جنہوں نے توبہ کر لی ہے، سچی توبہ کر لی ہے، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ایمان والوں کو ان کا اجر ہم ضرور ادا کریں گے، اجر عظیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے ہی یعنی لطیف انداز میں، بڑے مؤثر انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں ایمان کی طرف آنے۔ اللہ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو آخر کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ کو تمہیں کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور سب کی حال سے واقف بھی ہے کہ کون ایمان اور شکر کی روش پہ چل رہا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بہت سادہ ہے۔ آج ہم اپنی قوم کا تجزیہ کریں تو ہم ہر میدان کے اندر ایک بہت بڑے بگاڑ کا اور تنزل کا شکار ہے، اور چاہے حکومتی کوئی تجزیہ نگار ہیں یا غیر حکومتی، سارے اس بات کو بہرحال مان رہے ہیں
کہ جو ہے مہنگائی بڑھی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ انرسٹ پیدا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی براہ راست ناراضگی نازل ہوئی ہے کرونا وائرس کی شکل میں. یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر کسی کو اب بھی شک شبہ تھا تو اس کو دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے بیماری آئی تھی نا. لڑ کے دکھاؤ اس کے ساتھ اگر لڑ سکتے ہو تو. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم جو اس وقت ایک قومی بحران میں سے گزر رہے ہیں، ایک نہیں کئی بحرانوں میں سے گزر رہے ہیں، اس کا سر رشتہ سراسر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. ہم نے بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی اللہ کے ساتھ ناشکری کی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ہم پر پے در پے جو ہے یہ عذاب جو ہے نازل ہو گیا. اگر ہم نہ سنبھلے یہ اور نازل ہوں. اب یہاں ایک میں چھوٹی سی بات بڑی سمجھنے والی ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو صاف ظاہر ہے معاملہ حکمرانوں کے ساتھ متعلق ہے، وہ پالیسیاں بناتے ہیں. ہم جو یہاں محلہ شمالی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم چاہتے ہیں، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے دل بھی ان سے بیزار ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن جو عذاب ان پر آ رہا ہے ہم پر بھی آ رہا ہے. تو قرآن و سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں، خود قرآن مجید کے اندر جب عذاب کے واقعات کا ہم سلسلہ پڑھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی ایک دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جب کوئی اہل ایمان انفرادی حیثیت میں کسی قوم کے اندر اجتماعی فتنہ و بگاڑ سے بیزار ہوں اور اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں، اللہ سے استغفار بھی کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ مٹھی بھر لوگوں کو اس بھری ہوئی اس فتنہ و فساد کی اس اجتماعیت میں سے اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں کو بچا لے گا. یہ بات قرآن سے ثابت ہے. خود انبیاء علیہ السلام کی ہم انشاءاللہ آگے قصے پڑھیں گے. ایسا کئی بار ہوا کہ ایک نبی وقت نے علیہ السلام نے ساری عمر خدمت کی اللہ کے دین کی، لیکن چند ایک لوگ اس کے ساتھ ان نے ایمان لایا، اللہ نے ان کو بچا لیا. اب نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیا، مٹھی پر لوگ تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا. اسی طریقے سے ہم لوگ اگر اس معاملے کو سمجھ گئے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ہمیں اپنے ارباب اختیار کی ان غلط پالیسیوں سے بیزار ہونا چاہیے خلوص نیت کے ساتھ. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنا چاہیے. جب ہم اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قوم پر جو اجتماعی عذاب نازل ہو رہے ہیں، جن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ہمارے آج کے سبق کے اندر ایک اور بہت اہم اخلاقی تربیت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہے. وہ کیا ہے؟ لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی بد گوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو. یعنی اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور وہ مظلوم آگے سے زبان کھولے، اس کی زبان کا کھولنا اللہ تعالیٰ کو بہرحال پسند نہیں ہے. ہاں اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو اس کو بدگوئی کا یعنی جواب دینے کا اس کو کیا ہے؟ اختیار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بہرحال پسند یہی ہے کہ بدگوئی کے اوپر زبان نہ کھولی جائے. اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے مزید وضاحت فرمائی، وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ تعالیٰ خود سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم ظاہر میں اور باطن میں بھلائی کیے جاؤ، اور تعفو عن سوء، اور کم از کم برائی سے درگزر ہی کرتے رہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو جان رکھو کہ اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے. قدیر ہے، سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، پھر بھی جو ہے معاف کرتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو یہ سکھایا گیا. آپ وہ پس منظر ذہن میں لائیں نا، یہودی، مشرکین، منافقین، اہل ایمان کو پریشان کرنے، ناکام کرنے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے. ان حالات میں ایک فطری سی بات تھی کہ اہل ایمان کی دل کے اندر ان کے لیے نفرت، غصہ پیدا ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب نفرت و غصے کے طوفان کو اٹھتا دیکھا تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم عظیم الشان جس دین کے پیروکار ہو، جس نبی علیہ السلام کی امت ہو، تمہیں بہرحال زیب یہی دیتا ہے
کہ تم ان کی بدگوئیوں اور ان کے ظلم کے اوپر صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دور، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تو دور کی بات ہے، اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دو۔ بہتر یہ ہے کہ تم معاف کرو، درگزر سے کام لو۔ اور اگر تم جواب دے بھی دیتے ہو تو تمہیں اس بات کا اختیار ہے، الا من ظلم، اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تمہیں اختیار ہے، یعنی بدگوئی کا جواب بدگوئی سے دینے کا تمہیں اختیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے، تمہارے بلند ترین مقام مرتبہ سے یہ بات بہرحال فروتر ہے کہ تم جو ہے ہر گالی کا جواب گالی سے دو اور ہر بری بات کا جواب بری بات سے دو۔ تمہارے لیے تمہیں زیب یہی دیتا ہے کہ تم جو ہے درگزر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یہ جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں۔ اور وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم کسی نبی کو تو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تمہیں یہ بات بالکل جان لینی چاہیے کہ یہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسرا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو جان لو اس بات کو بالیقین، اولئک هم الکافرون حقا، یہ جو ہے یہ پکے کافر ہیں۔ اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کافروں کے لیے جو سزا تیار کی ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ سخت ذلیل و خوار کرنے والی ہے، عذابًا مہینہ، یعنی ایسا عذاب جس کے اندر ذلت بھی ہے اور خواری بھی ہے۔ ہاں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، تو جو ایمان لائے اللہ پر اس کے سارے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا ہے، انبیاء کے درمیان سب کو مانا ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا جو معاملہ ہے وہ بڑی نرمی والا ہے، کہ درگزر بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ مزید رحم بھی فرماؤں گا۔ یہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ سختی کا معاملہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بار بار اسی غفور الرحیمہ غفور الرحیمہ، لیکن بعض لوگ ہمارے اسی معاشرے کے اندر اس غفور الرحیم کا نعوذ باللہ بہت غلط مطلب لے کے اس کے خلاف زبانیں بھی دراز کرتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کو سمجھایا جائے نا کہ یار نماز کا وقت ہے، آپ نماز کے لیے چلیں حکمت کے ساتھ، جب ان کو کسی صریحاً برائی سے روکا جائے تو کہتے ہیں بڑی لاپرواہی اور اس کے ساتھ بیزاری کے ساتھ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے سے۔ یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے اسی توسا کے معاشرے کے اندر سنی ہے۔ اسی لیے یہ جو لب و لہجہ ہے یہ اللہ کی صفت غفوری اور صفت رحیمی کا نعوذ باللہ یہ غلط مطلب لینے کے مترادف ہے، بلکہ یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے غفور رحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دیدہ و دلیری کے ساتھ اس کے دین سے انحراف کرتے رہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں۔ جب کبھی کوئی نافرمانی کرے اور اس کو کوئی سمجھانے پر آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت جو ہے شرمندہ ہو، کم از کم اتنا ضرور کر لے کہ خاموش ہو۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتا، اگر اس کی زبان کو کانٹے چبھتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کو اگر موت آتی ہے کہ جی میں کوشش کروں گا، اگر یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو کم از کم خاموش ہو جائے۔ جو یہ آگے سے کہہ رہے کہ نہیں جی نہیں بڑا غفور رحیم ہے، تو وہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مستفید فرمائے، اللہ ہم پر اپنا فضل عظیم فرمائے۔ یہ تین جو ہیں آج خصلتیں بیان ہوئی ہیں منافقین کی، ایک تو وہی پڑھ والی ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر جو ہے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کنفیوز ہیں، جب فائدہ دیکھتے ہیں اسلام کے اندر، اسلام کے بڑے بڑے مسلمان بن جائیں گے، ہاں جی پرہیزگار بن جائیں گے، جب فائدہ دیکھیں گے کفر کے اندر تو کافر بن جائیں گے۔ تو یہ بھی منافقین کی روش ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اہل ایمان کو وہ جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی نماز کے ذریعے، نماز کے لیے آئیں گے تو کیا کریں گے، کسمساتے ہوئے آئیں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، جیسی کچھ پڑھیں گے وہ دکھائیں گے لوگوں کو، لیے ریاکاری ہوگی اس کے اندر بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، ان خصلتوں سے، اور اس کے بعد
جب کہیں کسی کے اوپر ظلم ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کے اس عظیم الشان یعنی امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے اس کو زیب یہی دیتا ہے کہ تحمل سے کام لے اور برائی کا جواب برائی سے اور بدی کا جواب بدی سے اور گالی کا جواب گالی سے دینے سے پرہیز کرے، اگرچہ اس کو اگر اس پر ظلم ہوا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے جس طرح اس پر حملہ ہوا ہے اس طرح جواب دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل سے یہ 3-4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ تم جو ہے درگزر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ میں تحمل سے بردباری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین کی تمام جو حرکتیں ہیں اور جو خصلتیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔